والدین کے حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے تو باقاعدہ اس پر رسالہ تصنیف کیا اور مختلف احادیث سے 12 حقوق کا ذکر کیا جو مرنے والوں کے بعد ان کی اولاد کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں 4 حقوق کا ذکر ہے، ان میں سے سب سے پہلا حق یہی ہے الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا، تجہیز و تکفین تدفین یہ سب جس کے زمرے میں آتی ہے، تو یہ پہلا حق ہے۔ اور اگر اولاد خود جنازہ پڑھائے تو ان کی سعادت ہے، اور کسی نیک صالح شخص سے جنازہ پڑھوایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور اولاد خود بھی جنازہ پڑھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہو تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ مرنے والوں کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ اس مشکل اور آڑے وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں اور کوئی میرے لیے دعا کرے، ابھی سے سوچ لو انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد صالحہ ہے، اولاد نیک ہے، تو دعاؤں کا تسلسل بھی جاری رہے گا، اور خود اولاد کا وجود صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد اگر عالم دین ہے تو وہ علم نفع بخش ہے، ماں باپ کو قبر میں نور اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ امام نبہانی علیہ رحمہ جواہر البحار جن ایام کے اندر لکھی ہے، تو اس دوران ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کو گھریلو امور سے جو ہے وہ اس انداز سے محفوظ رکھا اور اس انداز سے ان کا خیال کیا کہ کوئی بھی گھر کا معاملہ ہوتا تو ان تک نہ پہنچنے دیتی کہ میرا شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل لکھ رہا ہے اور حضور کی عظمتوں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور میں ان کو گھریلو الجھنوں کا شکار کر دوں، یہ نہیں کروں گی۔ تو امام نبہانی نے وہ کتاب مکمل کی۔ اس دوران ان کی اہلیہ نے چونکہ اپنے شوہر کو گھریلو الجھنوں میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ یہ حضور کے دین کا کام کر رہے، تو اس صلے کے اندر امام نبہانی کی زوجہ محترمہ کو 4 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا کہ تو نے میرے خادم دین کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تیسرا حق ماں باپ کا ان کے انتقال کے بعد جو اولاد کے ذمہ ہے وہ ہے ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ اللہ سے وعدہ ہے، کوئی منت مانی ہے ادا نہیں کر سکے، اس کو پورا کیا جائے۔ مخلوق سے کوئی وعدہ تھا، اس وعدے کو پورا جائے۔ کسی کا قرض دینا تھا، اس کو ادا کیا جائے۔ وعدوں کی جو بھی صورتیں ہیں، بلکہ علماء نے لکھا وعدوں کے زمرے میں ان کے معمولات خیر بھی آتے ہیں، یعنی رشتہ داروں میں سے جن غربا کو، عزیزوں، ہمسایوں، محلے داروں میں سے جن کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، خاندان کے جن کمزور افراد کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، تو یہ ان کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد بعد میں اس تسلسل کو جاری رکھنے کی کوشش کرے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ چچا باپ کی جگہ پہ ہے، خالہ ماں کی جگہ پہ، تو ان کے انتقال کے بعد وہ رشتہ دار جب گھر آئیں تو ان کو اسی طرح پیار، اسی طرح محبت، اسی طرح عزت اور آبرو ملے، اور جس طرح وہ ان کے ساتھ ملتے تھے اور ان کی محبت تھی، ان کا تعلق خاطر تھا، تو اولاد اس کو، رشتے کو نبھائے اور اس کو برقرار رکھے، اور اس سے ان کی قبر میں روح خوش ہوتی ہے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے لازم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو مغفرت کی دعاؤں میں یاد رکھے اور ان کے لیے اللہ کے حضور التجائیں کرتے رہے